علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ یہ جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت کرتا ہے وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ کے بندوں سے محبت کرنے والا، اپنے ماں باپ سے محبت کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کرنے والا ایسا ہے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دونوں جہاں میں کامیابی دیتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو کامیابی دیتا ہے تو اسے کوئی ناکام کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اس کی کامیابی الہی کامیابی ہوتی ہے۔ اس پر احسان و کرم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان و کرم ہوتا ہے۔ بس ایسے ہی اس بات کو جان لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے وہ کائنات بھر میں اللہ کا محبوب ہونے کی وجہ سے ہر کوئی اس سے محبت کرتا ہے۔ اس نے ماں باپ سے محبت اس لیے کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے بندوں سے محبت اس لیے کی ہوتی ہے، نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ محبوب اس لیے ہوا ہوتا ہے، مخلوق سے وہ محبت اس لیے کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے محبت کی ہوتی ہے۔ اگر اللہ محبت نہ کرتا وہ کبھی اپنے آپ سے بھی محبت کرنے کے قابل نہ ہوتا، اپنی جان کو بھی مار دیتا، خودکشی اور حرام موت کو گلے لگا لیتا، مایوس ہوتا، اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا۔ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ یہ اللہ ہے جو تمہارے تمام گناہ، جمیع گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے ہاتھ اس لیے کچھ نہ آتا کہ وہ اللہ سے بھی مایوس ہوتا، اس کے گناہ چھوٹے بڑے بھی معاف نہ ہوتے، وہ اپنے سے محبت کرنے کے قابل بھی نہ ہوتا، اپنی جان کے در پہ اس لیے ہوتا کہ اسے خود اپنی جان کے لالے پڑے ہوتے، اس کے ہاتھ میں اس لیے کچھ نہیں آتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرتا۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی سے محبت نہیں کرتا تو اس میں سے دو چیزوں میں سے ایک چیز ہوتی ہے، عورت ہو یا بیوی ہو، مرد ہو یا شوہر ہو، ماں باپ یہ ہوں یا ماں باپ نہ ہوں، دو میں سے ایک چیز ان میں پائی جاتی ہے، یا وہ عملی منافق ہوتا ہے یا حقیقی منافق ہوتا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں جو یہ رکھنے والا محبت کا عمل تو رکھ سکتا ہے لیکن اس میں محبت نہیں ہوتی۔
محبت اگر کسی میں ہوتی ہے تو یہ صرف وہی ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، کیونکہ محبت سے محبت ہوتی ہے۔ ایک میں محبت ہے وہ اللہ ہے، اور ایک وہ ہے جس میں محبت نہیں ہے، لیکن محبت کرنے والا جب اس سے محبت کرتا ہے تو اس میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، وہ محبت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس محبت ہے۔ ایسے ہی جیسے کسی کی جیب میں کوئی چیز موجود ہے، وہ اسے نکالنے کے قابل ہوتا ہے۔ جیسے کسی کی جیب میں کوئی چیز ہے، وہ چیز نکالنے کے قابل ہوتا ہے، اور جب اس کی جیب میں کچھ موجود نہ ہو، ہاتھ بار بار بھی ڈالے گا، اس کی جیب سے کچھ برآمد نہیں ہوگا، نکل ہی نہیں سکتا۔ آنکھ ہے، آنکھ میں دیکھنا نہ ہو، کان ہے اور کان میں سننا نہ ہو، سماعت نہ ہو، تو وہ سنے گا کیا، وہ دیکھے گا کیا؟ اسی طرح بیوی ہو، اس میں محبت نہ ہو، شوہر ہو، اس میں محبت نہ ہو، مخلوق میں سے کوئی مخلوق ہو، اس میں محبت نہ ہو، وہ محبت کیا کرے گا؟ محبت کرنے کے قابل ہی نہیں ہوتا۔ یہ ہے جو حقیقی منافق ہوتا ہے۔ اور اگر کسی میں محبت تو نہیں ہے لیکن عمل محبت کے کرتا ہے، اس نے کچھ لمحے کسی محبت والے کے ساتھ گزارے ہیں، اور وہ محبت والا محبت رکھتا ہے اور محبت کا عمل بھی کرتا ہے، اس نے محبت کا عمل دیکھا ہوتا ہے، اسے دیکھنے کے بعد وہ محبت کا عمل تو کرتا ہے لیکن محبت اس میں نہیں ہوتی، اس لیے وہ عملی منافق ہوتا ہے۔ اس کے پاس محبت کا عمل تو ہوتا ہے لیکن محبت نہیں ہوتی۔ محبت صرف اس میں آتی ہے جو عملی منافق بھی نہ ہو اور حقیقی منافق بھی نہ ہو۔ یہ ہے جو منافق نہیں ہوتا، ورنہ ایک منافق وہ ہے جو قیامت کی علامت ہے، اور دوسرا منافق وہ ہے جو منافقت دکھانے کی مشین عمل ہے۔ مزہ تو اسے آیا ہے جسے اللہ پاک نے محبت بخشی ہے، مزہ تو اسے آیا ہے جو بیوی ہو کر اللہ کی محبوبہ ہے، شوہر ہو کر اللہ کا محبوب ہے، اولاد ہو کر اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور ماں باپ ہو کر اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اس کا میں ذکر عرض کرنے لگا ہوں۔ اور جب کوئی اس ذکر کو سمجھتا ہے تو یہ وہ ہوتا ہے جسے اللہ پاک نے اپنی محبت عطا کر دی ہوتی ہے۔ محبت پہلے دل میں آتی ہے اور وہ اللہ کا حکم بعد میں ماننے کے قابل ہوتا ہے۔ جس نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ کے ذکر سے محبت کی، اسے اللہ پروردگار نیکی کی توفیق دیتا ہے، سارے نیک اعمال اس کے لیے آسان کر دیے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ ایک ہی ہوتی ہے کہ من احب شیئا فاکثر ذکرہ، کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ ذکر کی کثرت ہوتی ہے جو اسے کسی کا محبوب بنا دیتی ہے۔ یہ محبوب کی حقیقت رحمت محبت ہے
کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ہے حقیقی مومن، یہ ہے حقیقت رحمت محبت میں داخل ہونے والا۔ جو اسے ملا ہے یہ بھی جانتا ہے، اور جس نے اسے دیا ہے اللہ، وہ بھی جانتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ یہ حقیقت رحمت محبت میں کسی کو علم ہو گیا ہے، اب ہوتا ہے۔ کسی کو اولاد ہو گئی ہے، کسی کو لڑکی لڑکا ہو گیا ہے، کوئی اولاد ہو گئی ہے، کوئی ماں باپ ہو گیا ہے، اور یہ وہ ہوا ہے جو اللہ کا بندہ ہو گیا ہے۔ جب تک کوئی اللہ کا بندہ نہیں ہو جاتا اس کا سینہ محبت سے خالی ہوتا ہے، اس کے پاس محبت نہیں ہوتی۔ زیادہ سے زیادہ اس نے اللہ کے محبوب کے ساتھ کوئی لمحے گزارے ہوتے ہیں، محبت اللہ کے بندے میں ہوتی ہے، اور اللہ کے بندے کا عمل محبت والا اس نے دیکھا ہوتا ہے۔ پھر جب وہ عمل سے محبت کرتا ہے، عمل میں محبت کرتا ہے، تو وہ محبت تھوڑی ہوتی ہے، وہ تو محبت کا عمل ہوتا ہے۔ جیسے منافقین، صحابہ اکرام، اہل بیت، نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اہل بیت کا محبت کا عمل دیکھتے تھے، ویسے ہی کرنا شروع کر دیتے تھے۔ وہ محبت کے عمل تھے، محبت تو ان میں موجود ہی نہیں تھی۔ یہ ہے دھوکہ۔ دھوکہ کون دیتا ہے؟ منافق دھوکہ دیتا ہے کہ اس کے پاس محبت کا عمل تو ہوتا ہے، لیکن محبت میں جو محبت کا عمل کیا جاتا ہے، حقیقت محبت جو ہے وہ اس میں موجود ہی نہیں ہوتی۔ اسے منافق کہا گیا ہے۔ الذین آمنوا، یہ ایمان والے جن میں اللہ کے نبی رسول ہیں، جن میں نبی رسولوں کے غلام ہیں، جن میں نبی رسولوں کے غلاموں کے غلام ہیں۔ الذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ ہیں وہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں، ان میں محبت ہے۔ اور جن میں محبت نہیں ہے ان کے بارے میں فرمایا گیا وہ ایمان لانے والے، ایمان لانے والوں کو اور اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، ان میں محبت موجود نہیں ہے۔ محبت ایسی تھوڑی آ جاتی ہے۔ حقیقی محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت جو اللہ کی ہے اور اس کے علاوہ کسی کی اور نہیں ہے، وہ اللہ ہے۔ اللہ میں محبت ہے، اور یہ صفت اور کسی میں ہے ہی نہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے عورت بغیر ولادت کے ہو، اور جب اس کی شادی بیاہ ہو جائے پھر اسے ولادت ہو جاتی ہے، حاملہ ہو جاتی ہے۔ پہلے شادی نہ ہونے کی وجہ سے، نختہ نہ ہونے کی وجہ سے اولاد نہیں ہوتی۔ کب اولاد ہوتی ہے؟ جب اسے نقطے کی عطا ہو جاتی ہے۔ کہیں محبت نہیں ہے۔ اگر محبت ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس محبت ہے۔ جو مخلوق کو پیدا کرتا ہے یہ اس کا پیدا کرنا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ یہ کرنا تھوڑی ہے۔ میں اور آپ جب محبت کرتے ہیں تو یہ محبت تھوڑی ہوتی ہے، یہ تو محبت میں عمل کرنا ہوتا ہے۔
کیا عمل محبت کا ہوتا ہے اور کہتا ہے محبت ہے مجھے آپ کے ساتھ، تو پھر منافق کے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس نفاق کیوں ہے؟ پھر جاہل کے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس جہالت کیوں ہے؟ پھر گندے کے پاس ظلم کیوں ہے؟ وہ ظلم کیوں کرتا ہے؟ کرتا تو اور میں، محبت کا عمل ہے، وہ محبت تھوڑی ہوتی ہے، محبت اور چیز ہے، محبت کا عمل اور چیز ہے۔ جب کوئی محبت کا عمل کرتا ہے اور اس میں محبت نہیں ہوتی، منافق ہے۔ اور جب کسی میں محبت نہیں ہوتی اور محبت بتاتا ہے، یہ بھی منافقت ہے۔ اگر آج کوئی کہتا ہے کہ یہ مسلمان منافق ہیں، تو یہ مسلمان منافق پتہ کیوں ہیں؟ یہ عملی منافق ہیں۔ عمل تو محبت والا کرتے ہیں اور غلامی کسی اور کی کرتے ہیں۔ عمل تو محبت والا کرتے ہیں، زبان محبت بولنے میں خشک نہیں ہوتی، کان محبت کی باتیں سننے میں بند نہیں ہوتے۔ یہ محبت اتنی زیادہ ہے کہ بندہ بیان نہیں کر سکتا، لیکن محبت ہوتی تو بیان کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی، اور جس کے باطن میں محبت ہوتی وہ جانتا، اور جس کے ساتھ اس کی محبت ہوتی وہ جانتا، بیان کرنے کی ضرورت ہی۔ یہ عمل ہیں جو محبت کے کیے جا رہے ہیں۔ محبت تو کہیں نظر ہی نہیں باہر آتی عمل کے اندر۔ اب لوگ کہتے ہیں یہ مسلمان منافق ہیں، تو یہ مسلمان اگر منافق ہیں تو یہ عملی منافق ہیں، اور یہ انہیں منافق حقیقی کہنے والے خود حقیقی منافق ہیں کہ وہ تو نہ محبت کا عمل کرتے ہیں اور نہ ان میں محبت موجود ہے۔ محبت نہیں ہوتی، محبت نہیں ہوتی کس میں؟ مخلوق میں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کرتا ہے۔ کیسے کرتا ہے؟ جب وہ اسے اپنی مخلوق بناتا ہے تو پیدا کرتا ہے۔ یہ اللہ نے پھر پیدا کرنے میں اسے محبت کی ہوتی ہے، اس میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ محبت پیدا ہوئی ہے جی، مخلوق میں پیدا ہوئی ہے، مخلوق میں ولادت ہوئی ہے، مخلوق میں امی ابا ہوا ہے، مخلوق میں اللہ کا بندہ نبی رسول ہوا ہے۔ یہ ہوئی اس لیے ہے کہ اللہ نے اسے محبت کی ہے، محبت ہو گئی ہے۔ یہ آپس میں ہم جتنی محبتیں کرتے ہیں، یہ اللہ نے انسان پیدا کیا تو اس سے محبت کی، جن پیدا کیا تو اس سے محبت کی، فرشتے پیدا کیے تو اس سے محبت کی، روح پیدا کی تو اس سے محبت کی، جنت پیدا کی اس سے محبت کی، جہنم پیدا کی اس سے محبت کی۔ یہ سارا کہ جو اللہ نے پیدا کیا اس سے محبت کی، اس کی محبت اللہ سے ہوگی۔ جس کام کے لیے جس کو پیدا کیا گیا ہے وہ اس کے لیے آسان ہو گیا محبت میں۔ جہنم عذاب دینے کے لیے اللہ نے پیدا کی ہے تو اللہ نے اس سے محبت کی، جنت انعام دینے کے لیے پیدا کی ہے، اللہ نے اس سے محبت کی۔ مخلوق اللہ پروردگار کی عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کی، اس سے محبت کی۔ فرشتوں کو پیدا کیا، اس سے محبت کی۔ وہ سارے اپنے کام میں لگ گئے۔ کوئی جانتا ہے محبت، کوئی نہیں جانتا۔ جو جانتا ہے وہ سچی محبت کرتا ہے، جو نہیں جانتا اور پھر محبت کرتا ہے تو وہ محبت کا عمل کرتا، محبت تو وہ جانتا ہی نہیں، کرے گا کیسے؟ اور جو محبت کا عمل نہیں کرتا
یا محبت نہیں جانتا، وہ تو کافر مشرک ہوتا ہے، وہ بغض جانتا ہے، نفرت جانتا ہے، اللہ نبی رسول کے ساتھ لڑائی جانتا ہے، وہ لڑائی کرتا ہے۔ محبت اس کے پاس ہوتی تو محبت کرتا۔ محبت کا عمل اس نے منافق نے دیکھا ہوتا تو محبت کا عمل کرتا، نہ اس نے محبت کا عمل دیکھا ہے، نہ اس میں محبت ہے، وہ کیا کرے گا؟ بغض کرے گا، لڑائی کرے گا، دنگا کرے گا، فساد کرے گا، یفسدون فی الارض، زمین کے اندر خون بہائے گا، فساد کرے گا، یہی کرے گا، اور وہ کیا کر سکتا ہے؟ جو جانتا ہے وہ کامیاب ہے، اور جو نہیں جانتا وہ ناکام ہے۔ اب یہ میں عرض کرنے کے لیے یہ ساری باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا فاتبعونی، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم میں محبت پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ تم بھی مجھ سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ پس کیا کرنا؟ فاتبعونی یحببکم اللہ، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا، حکم کی تعلیم پر عمل کرنا، پھر تمہیں علم ہو جائے گا، پھر تمہیں محبت ہو جائے گی۔ اور جس نے حکم نہیں مانا، محبت کا اگر عمل کیا ہے تو منافق ہے، منافق۔ اور اگر محبت کا عمل بھی نہیں کیا اور محبت بھی نہیں ہے، حقیقی منافق ہے یہ۔ اسے پتہ نہیں پتہ تو اسے نہیں نہ پتہ، وہ جانے، اس کا معاملہ جانے کہ جاہل ہے کہ عالم ہے، اللہ بتاتا ہے کہ میری محبت اسے ہوئی ہے جس نے میرا حکم مانا ہے۔ اب کدھر رہ گیا مسلمان منافق جو محبت کے عمل تو کرتا ہے لیکن اللہ کا حکم نہیں مانتا؟ جسے محبت ہونی ہے کہ اس میں محبت آ جائے، اللہ نبی رسول کا تعلق محبت میں آ جائے، جس چیز سے آنا ہے وہ تو کرتا نہیں۔ محبت کے عمل بہت سارے کرتا ہے، یہ دعوے ہوتے ہیں، اسے دعویٰ کہا گیا ہے کہ محبت کا دعویٰ کرتا ہے، محبت نہیں ہے۔ محبت کا دعویٰ کرتا ہے، محبت کا حقیقی عمل جو ہے وہ نہیں ہے۔ محبت کا حقیقی عمل پتہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا حکم ماننا اور حکم کی تعلیم میں عمل بجا لانا، یہ ہے وہ حقیقت جو اللہ ہمیں دیتا ہے، یہ ہے وہ رحمت جو اللہ ہمیں دیتا ہے، یہ ہے وہ محبت جو اللہ ہم میں پیدا کرتا ہے۔ الذین آمنوا اشد حبا للہ، پھر اللہ کی محبت شدید ترین ہو جاتی ہے، اس کا اپنا عمل ہی نہیں کوئی رہ جاتا۔ محبت کے عمل آپ نے بڑے دیکھے ہوں گے، اللہ کے بندے محبتوں کے عمل پہ نہیں جاتے، اور اس اللہ کے بندوں کو پتہ ہے یہ جو امی ابے کے ہاتھ چومتا ہے، امی ابے پر فدا قربان ہو جا رہا ہے، یہ اللہ نبی کے ساتھ محبتوں کے دعوے کرتا ہے، اس میں منافقت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں ایسے نہ کرو، کہنا مانا کرو۔ اتنی بڑی محبت کرتے ہیں ہم سے، ہمیں کیا پتہ یہ کیا باتیں ہیں، ہمارے تو کانوں نے سنا ہوتا ہے، جیب میں تو کچھ بھی موجود نہیں ہوتا کہ جو کوئی مانگے نکال کر ہم دینے کے قابل، محتاج ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، کسی کھاتے میں نہیں ہم آتے کہ ہماری جیب خالی ہوتی ہے، اصل جیب خالی ہے، جیب میں کچھ نہیں ہے، بینکوں میں ٹینکوں میں بے بہا پڑا ہے، اس کا کیا فائدہ اگر میں نے کچھ استعمال نہیں کیا، چھوڑ کے سارا کچھ چلا گیا، اب اس مال کا مجھے کیا فائدہ، آپ کو کیا فائدہ؟ حقیقت کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے بعض وہ لوگ ہوں گے جو حضرت علی شیر خدا علیہ السلام ان سے محبت کے بڑے بڑے اونچے اونچے دعوے کریں گے، لیکن ان میں
فاتبعونی، اللہ نبی رسول کی تابع داری اور حکم نہیں ہوگا، محبت کے عمل میں اتنے اونچے ہوں گے کہ نبی رسول اللہ علیہ السلام کی اتباع کو بھی فارغ کر دیں گے کہ یہ محبت ہی کل کام آنی ہے۔ وہ محبت تو کام آنی ہے، لیکن محبت کا عمل ہو اگر اور محبت نہ ہو، اب بتائیے کیا کام آنا ہے۔ اور بعض وہ ہوں گے جو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے بغض میں مارے جائیں گے، محبت کی بات ہی کوئی نہیں کریں گے، محبت کا عمل ہی کوئی نہیں کریں گے۔ ایک محبت کا عمل بہت زیادہ کرتا ہے، حکم نہیں مانتا، اور ایک محبت کا عمل ہی کوئی نہیں کرتا، حکم سارے مانتا ہے۔ یہ حکم ماننے والا جو محبت میں سارے حکم مانتا ہے، اگر یہ حکم میں ماننے والا ہوتا، دھوکے میں منافقت میں نہ ماننے والا ہوتا، تو جس میں محبت ہوتی ہے محبت کا عمل بھی اپنے آپ ہوتا ہی ہے، جو بھی وہ کرے گا محبت کا عمل ہوگا۔ وہ حکم کی باتیں تو ساری بتاتا ہے، اس میں محبت کا عمل کوئی بھی نہیں ہوتا۔ نہ نبی رسولوں کے ساتھ محبت کا عمل اس میں ہوتا ہے، نہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہوتا ہے، نہ صحابہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور نہ حضرت علی شیر خدا کے ساتھ کوئی ہوتا ہے۔ عمل تو محبت کا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کی آنکھ میں دیکھنا ہو اور وہ آنکھ دیکھتی نہ ہو؟ یہ کبھی دیکھا آپ نے؟ کسی کے کان میں سننا سماعت موجود نہ ہو اور وہ کان سننے کے قابل بھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر روح ہے تو بندے کو زندگی حاصل ہے، اور اگر روح اس کی قبض ہو گئی ہے تو وہ وجود جو ہے مردہ ہو گیا۔ دو میں سے ایک ہی بات ہوتی ہے نا۔ ان باتوں کو جاننے والا نصیب والا ہوتا ہے، اس نے اس بات کو جان لیا ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ نبی رسول کا حکم مانتا ہے، حکم کی تعلیم سنت میں عمل بجا لاتا ہے، اس سے ایک ہی چیز پیدا ہوتی ہے، اللہ سے، اللہ کے نبی سے، ماں باپ سے، اللہ کی مخلوق سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ باطن میں محبت ہوتی ہے اور باہر محبت کے عمل ہوتے ہیں۔ ماں کا گلا نہیں گھونٹ رہا ہوتا، مرض میں اسے زہر نہیں پلا رہا ہوتا، بھوک میں اس کی روٹی پرے نہیں کرتا۔ جتنے عمل پھر دیکھو گے اس میں محبت کے عمل ہوں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جیب میں پیسے موجود ہیں اور نکال کے ریت، سوا، خاک وغیرہ دیتا ہوں؟ جو چیز وہ دینے لگا ہے، جو اس کی جیب میں موجود ہے، وہی وہاں پائے گا، وہی چیز دوسروں کو وہ دے گا۔ کوئی اس بات کو جب جانتا ہے تب اسے پتہ چلتا ہے فاتبعونی کتنی بڑی دولت ہے۔ فاتبعونی کے اندر جب کوئی اللہ کا حکم مانتا ہے، اللہ کے حکم میں نبی رسول اللہ علیہ السلام کا حکم مانتا ہے، جو کہ وحی کا حکم ہے اور قیامت تک قائم اور دائم ہے، اور پھر جب اس حکم وحی میں، وحی کی جو تعلیم سنت ہے جو اللہ کے نبی نے دی ہے، اس میں جب عمل بجا لاتا ہے تو اللہ کا وعدہ برحق پورا ہو جاتا ہے کہ یحببکم اللہ، پھر میں تم سے کیا کرتا ہوں؟ محبت کرتا ہوں۔ ادھر وہ محبت کرتا ہے، یہاں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہاں وہ پیدا کرتا ہے مخلوق، تخلیق کے اندر اس چیز سے محبت کرنا شروع کر دیتی ہے۔ فرشتہ ہوتا ہے تو فرشتہ ہو کر محبت کرتا ہے، جن ہوتا ہے تو جن ہو کر محبت کرتا ہے، جنت ہوتی ہے تو جنت ہو کر محبت کرتی ہے، اور جہنم ہوتی ہے تو جہنم ہو کر محبت کرتی ہے۔ کس سے محبت کرتی ہے؟ اللہ سے محبت کرتی ہے، اور یہ محبت تخلیق میں مخلوق کی محبت ہوتی ہے۔ بھوک اپنی بھوک سے محبت کرتی ہے، پیاس اپنی پیاس سے محبت کرتی ہے، انسان اپنی انسانیت سے محبت کرتا ہے، جن اپنی جنیت سے محبت کرتا ہے، جہنم اپنی جہنمیت سے محبت کرتی ہے، جنت اپنی جنیت سے محبت کرتی ہے۔ یہ محبت ہوتی ہے۔
وہ اپنے آپ سے محبت کرتی ہیں۔ آگ جلاتی ہے، پانی پیاس بجھاتا ہے، دودھ باطن کو طاقت اور طاقت کا چشمہ بناتا ہے۔ یہ تخلیق کے اندر محبت ہوتی ہے۔ اور جب کوئی اللہ کا حکم مانتا ہے پھر اللہ میں جو محبت ہے وہ محبت وہاں پیدا ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں محبت جو ہے اللہ کی صفت ہے، اور ہم میں جو پیدا ہوتی ہے یہ نقطے کا کمال ہے، اس کے حکم کا کمال ہے۔ جب نقطے کا کمال ہوتا ہے تو عورت ماں ہو جاتی ہے، اور جب حکم کا کمال ہوتا ہے جو چیز پیدا نہیں ہوئی وہ حکم دیتا ہے تو وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ جو چیز حکم میں پیدا ہوئی ہے یہ مخلوق ہے، میری اور آپ کی محبت مخلوق ہے، اور جو اللہ کی محبت ہے وہ خالق ہے۔ خالق پیدا ہی کرتا ہے، پیدا تو نہیں نہ ہوتا، محبت اس نے پیدا کی ہے۔ پیدا کیسے ہوئی ہے؟ جب ہم نے اللہ کا حکم مانا، اللہ کے حکم ماننے میں ہم نے دوسرا حکم نبی رسول کا حکم اور آپ کی تعلیم پر جب عمل کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فرمایا وہ ہو گیا۔ اللہ کی محبت ہم میں ہو گئی ہے۔ جب اللہ کی محبت ہوتی ہے تو عمل اس کا، محبت کا، نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تابعداری کا نہیں، محبت کا عمل ہوتا ہے۔ جس سے اللہ کے نبی نے محبت کی ہے اس سے ہم اور آپ محبت کرتے ہیں۔ نبی رسول نے بچوں سے محبت کی ہے، غریبوں سے محبت کی ہے، یتیموں سے محبت کی ہے، مسکینوں سے محبت کی ہے، ماں باپ سے محبت کی ہے، اللہ کی مخلوق اللہ کے بندوں سے محبت کی ہے، چرند سے محبت کی ہے، پرند سے محبت کی ہے، جانوروں سے محبت کی ہے، درختوں سے محبت کی ہے، حجر سے محبت کی ہے، شجر سے محبت کی ہے۔ جس سے اللہ کے نبی نے محبت کی ہے ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں، ہے یا نہیں؟ یہ ہے محبت کا عمل۔ یہ ہم نے کیوں کیا ہے؟ اس لیے ہم نے یہ کیا ہے، یحببکم اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں محبت دے دی ہے، ہم اللہ کے محبوب ہو گئے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ محب ہے تو ہم محبوب ہیں، ہم محب ہیں تو وہ ہمارا محبوب ہے۔ البغض للہ والحب للہ، یہ ہے اللہ کے لیے محبت ہمیں ہو گئی ہے، اللہ کے نبی کے لیے محبت ہو گئی ہے، سائیں جی کے لیے محبت ہو گئی ہے، ماں باپ کے لیے محبت ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جس سے ماں باپ، جس سے سائیں جی، جس سے نبی رسول، جس سے اللہ محبت کرتا ہے وہ بھی ہمارا دوست محبوب ہو گیا، ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت کا عمل ہے۔ آیا کیسے؟ جب اللہ نے ہم سے محبت کی، جب اللہ کے نبی نے ہم سے محبت کی، جب سائیں جی نے ہم سے محبت کی ہے۔ وہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ وہ منافقت کے عمل سے محبت نہیں کرتے، وہ محبت اور محبت کے عمل سے محبت کرتے ہیں جس میں کہنا ماننا ہوتا ہے۔ ایک ہے جو محبت کے عملوں کا دعویٰ کرتا، منافق ہے، یہ اسے پتہ نہیں ہے، اور دوسرا ہے جو محبت کے عمل نہیں کرتا اور دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ میں محبت ہے۔ اگر تجھ میں محبت ہوتی تو محبت کے عمل ہوتے، اور اگر تجھ میں محبت ہوتی تو فتابیونی، جس سے محبت ہوتی ہے وہ چیز تجھ میں ہوتی۔ عورت کے پاس شوہر کوئی بھی نہیں ہے اور وہ کہتی ہے اولاد ہو گئی ہے، کوئی مانے گا؟ اللہ کہے تو دوسری بات ہے، اللہ کا بندہ بتائے تو دوسری بات ہے، وہ تو اللہ پروردگار جو چاہے کرتا ہے۔ یہی مسلمانوں کا آج حال ہو گیا۔ ایک کے پاس محبت نہیں ہے، اگر محبت ہوتی تو فتابیونی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کی تعلیم، سنت میں عمل بجا لاتا کہ اللہ تعالیٰ کہ نبی نے محبت کی ہے وہ اس سے محبت کرتا۔ کافروں سے بھی محبت کی ہے انہیں ہدایت ہو جائے،
مشرکوں سے بھی محبت کی انہیں ہدایت ہو جائے، منافقوں سے بھی محبت کی ہے کہ ان کا نفاق، ان کی منافقت جو ہے وہ ظاہر ہو جائے، ہر ایک کو پتہ ہو جائے۔ یہ محبتیں تو ہیں نا کہ اللہ کے نبی نے فرمائی ہیں۔ کس سے اللہ کے نبی نے محبت نہیں کی؟ اللہ نے ایک سے نہیں محبت کی، اللہ کے نبی نے بھی اسی ایک سے محبت نہیں کی، باقی تو سب سے اللہ نے محبت کی، اللہ کے نبی نے محبت کی۔ ایک وہ ہے جسے اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا، مخلوق ہی نہیں ہے، وہ ہے ہی نہیں، باقی تو سب سے اللہ نے محبت کی جو بھی ہے۔ ایک وہ ہے جو ہے نہیں، اس سے اللہ نے محبت نہیں کی۔ اگر وہ مخلوق ہو جاتی، اللہ کے علم میں ہوتی، تو اللہ پروردگار ہر ایک سے اللہ محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ نے نہیں محبت کی اس سے اللہ کے نبی نے بھی نہیں محبت کی۔ یہ تو محبت کا اس بات ہو گیا نا کہ ہر ایک سے ہی محبت کی ہے۔ یہ ہے بہت بڑا دھوکہ، منافقت ہوتی ہے، ایک میں عملی منافقت ہے اور دوسرے میں حقیقی منافقت ہے۔ جس نے فتابیونی کے اندر اللہ کی محبت نہیں لی، اسے محبت کیسے مل گئی؟ ہمیں تو آج تک بات سمجھ میں نہیں لگی کہ آنکھ میں ہے کچھ نہیں، بیوی کے پاس شور کوئی نہیں، اسے اولاد ہوتی ہے، کیسے ہو جاتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد مبارک ہوتا ہے فتابیونی، پس تم نبی رسول علیہ السلام کی اتباع کرنا۔ اتباع میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ان کا حکم ہوتا ہے اور ایک حکم پر عمل کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے کہ ایسے کرنا، ایسے نہیں کرنا۔ اور جدھر کوئی محبت کا عمل کرتا ہے، محبت نہیں ہوتی، وہ منافق ہو جاتا ہے، اور جدھر محبت کا عمل بھی نہ ہو اور صرف محض اس کا اپنا عمل ہو، وہ کیا ہو جاتا ہوگا؟ وہ تو ایٹم بم بھی ہونا ہے نا، اور جس پر پڑ گیا وہ تو گیا ہی گیا، پوری دنیا کو اپنی تباہی کی لپیٹ میں لے لیتا، وہ تو ایٹم بم بھی ہوتا ہوگا۔ جس نے محبت کا عمل کیا، محبت نہیں کی، ہے نہیں نا اس میں محبت۔ محبت کا عمل کرنے سے محبت نہ ہو تو عملی منافق ہے، اور جو محبت کا عمل بھی نہ کرتا ہو، چھرا ہی چھرا مارتا ہو، کیوں باطن میں اس کے محبت ہوتی تو چھرا نہ مارتا؟ وہ اگر ہنس کے بھی بات کرتا ہے تو چھرا ہی مار رہا ہوتا ہے۔ یہ عمل کیسا ہے؟ چلو محبت کا عمل ہوتا، چھرا ہی چھرا مار رہا ہے، ظلم ہی ظلم کر رہا ہے، ہر بات جہالت ہی جہالت کر رہا ہے، یہ تو ایٹم بم ہے۔ فتابیونی کی طرف جو نہیں آیا وہ اللہ کے بندے کی طرف نہیں آیا، اس نے اللہ کے بندے سے بغض کیا ہے، اور جو اللہ کے بندے سے بغض کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ فرماتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ محبت کا عمل کرنے والے جتنے منافق لوگ تھے، اللہ تعالیٰ کے نبی نے انہیں پوری زندگی اپنے سے جدا نہیں کیا۔ محبت کا عمل کرتے تھے، محبت نہیں تھی، اور یہ صرف ایک ہی وجہ تھی، ان میں محبت اس لیے نہیں پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن میں حکم نہیں مانتے تھے، کیونکہ حکم کی تعلیم جو ہے وہ باطن کو ہوتی ہے۔ جب کوئی تعلیم میں نماز پڑھتا ہے، یہ منافقت میں نماز نہیں ہوتی۔ جب کوئی تعلیم میں روزہ رکھتا ہے تو یہ منافقت میں روزہ نہیں ہوتا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ تعلیم میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ادا نہیں کرتے تھے، وہ ظاہری عمل میں ادا کرتے تھے۔ ظاہر وجود کے لیے عمل ہے، لیکن اس عمل کی روح جو ہے وہ تعلیم ہے، اور تعلیم کی حقیقت جو ہے وہ علم الہی ہے۔ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ کی محبت کیسے ہوتی ہے، منافق تھا نا، اسے یہ نہیں پتا تھا کہ تعلیم کون کرتا ہے، منافق تھا نا، اسے یہ نہیں پتا تھا کہ تعلیم میں علم الہی اللہ ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا۔
پہلے اس نے کیا ہی کچھ نہیں ہوتا، ہونا تو بعد کی بات ہے۔ علم ہوتا ہے، اللہ ہوتا ہے، اللہ کا بندہ ہوتا ہے، جو پہلے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، ماں باپ پہلے ہوتے ہیں۔ یہ ہونا اور چیز ہے، کرنا اور چیز ہے۔ ہمیں اور آپ کو ایک ہی بات تعلیم دی گئی ہے کہ تمہارے ساتھ اللہ کا حکم ہونا چاہیے، حکم کی تعلیم ہونی چاہیے، تعلیم علم ہونا چاہیے، محبت میں اللہ تمہارے ساتھ ہونا چاہیے، نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے ساتھ ہونے چاہیے، اور وجود میں ماں باپ ہونے چاہیے، ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور تعلیم میں اللہ کا بندہ ہر وقت ہونا چاہیے۔ یہ تو کسی کے پاس معلم ہوگا تو اللہ کا بندہ ہوگا نا، یہ کسی کے پاس ماں باپ ہوں گے تو اس کے وجود میں ماں باپ ہوں گے نا، ایسے کیسے ہو جائے گا؟ دھوکہ سب سے بڑا جو مسلمان کو ہے وہ عملی منافقت کا ہے۔ یہ عملی منافقت بس ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ فرعون جو ہے اس کی داڑھی لمبی تھی، بڑی تھی، وہ لمبی داڑھی رکھتا تھا، اور لمبی داڑھی ہونے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی داڑھی کو پکڑا۔ اس لیے میں اب کوئی سنت ونت نہیں جانتا، میں ایک ہی چیز جانتا ہوں کہ فرعون کی لمبی داڑھی تھی، سکھ کی لمبی داڑھی تھی، فلانے کی داڑھی تھی، ابو جہل کی داڑھی تھی، ابو لہب کی داڑھی تھی۔ اب میں کیا کرتا ہوں؟ میں داڑھی نہیں رکھتا۔ بھائی تو کیوں داڑھی نہیں رکھتا؟ داڑھی تو نبی رسول کی سنت ہے۔ اور اگر تو اللہ کے نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ فرعون کا عمل جو ہے وہ داڑھی رکھنا ہے، تو یہ تو نے فرعون کی مخالفت میں، مخاصمت میں یہ کیا ہے۔ کیا تجھے یہ نہیں پتا کہ حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو کیا عرض کرتے ہیں؟ لا تاخذ باللحیتی، اے میرے پیارے بھائی میری داڑھی کو نہ پکڑ۔ بچے نے تو فرعون کی داڑھی اس لیے پکڑی کہ وہ بچہ نہیں تھا، وہ اللہ کا نبی رسول تھا، اس کی بے عزتی کی۔ اسی طرح ابو جہل، ابو لہب، ان کی داڑیاں تھیں، پھر ان کی داڑیاں پکڑی گئیں، یہ سزا کے طور پر تھا۔ پکڑ کر منہ پر تھپڑ مارے گئے، یہ سزا کے طور پر تھا۔ کہیں وہی کام سزا کے طور پر ہوتا ہے اور کہیں وہی کام جزا اور التجا کے طور پر ہوتا ہے، جیسے کسی بابے بڑے بزرگ کی داڑھی کو ہاتھ لگا کر کہتے ہیں حضور مجھے معاف کر دو۔ دھوکہ ہوا نا۔ اگر دھوکہ نہ ہوتا تو وہ نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کو اپنی جان اور اپنا ایمان جانتا کہ اللہ کا حکم یہی آیا ہے۔ وہ اب داڑھی لمبی اس لیے نہیں رکھتا، دیکھو میرا بچہ میری داڑھی تو نہیں نہ پکڑ سکتا، جب داڑھی ہے ہی نہیں تو پکڑے گا کیا؟ ایک دن دو دن شیو نہ کرو تو داڑھی ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ اللہ نے ہمیں داڑھی دی ہے۔ ہر حکم کی ایک حد ہوتی ہے، داڑھی کی ایک حد ہے، ایک مٹھی تک ہے، تاکہ حکم ادا کرنے میں کم از کم موجود ہونا چاہیے۔ اور اگر ایک مٹھی سے زیادہ داڑھی ہو رہی ہے، نہیں اس نے کاٹی تو کیا ہوا؟ ایک ہی بات ہوئی ہے نا کہ داڑھی ہو رہی ہے یعنی بڑھ رہی ہے، ہر چیز بڑھ رہی ہے نا۔ یہ تو جب زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کچھ زیادہ ہی ہوگی، پھر بندہ ایک ہاتھ کر کے باقی کاٹ لیتا ہے کہ ہر چیز فطرت کے اندر اللہ پاک دیکھنا چاہتا ہے، یہ جمال ہے، فطرت میں دیکھنا چاہتا ہے، اور فطرت کی حد اللہ نے حکم میں مقرر کی ہے کہ ہر کوئی اپنی طرف سے حد نہ لگانا شروع کر دے۔ دعوے بڑے اونچے اونچے ہیں، محبت کے دعوے کیے جا رہے ہیں،
وہ ہر عمل جو کرتا ہے محبت میں کر رہا ہے، وہ بتا یہ رہا ہے، حالانکہ محبت میں عمل جو ہے وہ ہوتا ہے جو اللہ نبی رسول کے حکم اور حکم کی تعلیمی اتباع میں کیا جائے، تب وہ کہتے ہیں محبت کا عمل ہے۔ سارا کچھ ہی خود بناتے جا رہے ہیں، خود ہی دیگ پکاتے جا رہے ہیں، خود ہی دیگ کے نام رکھتے جا رہے ہیں۔ سننے سنانے والے کو یہی پتہ ہوتا ہے کہ یہ دین کا عمل کر رہا ہے، یہ دین کی دیگیں پکا رہا ہے۔ کبھی دین کی بھی دیگیں پکی ہیں؟ کبھی تیرے اور میرے عمل کی قربانیاں، حج وغیرہ جتنے بھی ہیں، یہ بھی کبھی دین کے عمل ہوئے؟ دین کا عمل تو قیامت تک ایک ہی ہے، فَاتَّبِعُونِی، کہ نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم میں، حکم کی تعلیم سنت میں جو عمل بجا لاؤ گے یہ دین ہوگا۔ دین تو دو ہی چیزیں ہیں، یا وہی کی تعلیم سنت، اس کے علاوہ میرا اور تیرا عمل ہے۔ اور جدھر ہم نے محبت کے عمل دکھائے ہیں، یہ تو اس کے محبت کے عمل ہے جس میں محبت موجود ہے، وہ فَاتَّبِعُونِی نبی رسول کی اتباع کرتا ہے۔ صحابہ اہل بیت ہے، تیرے میرے عمل محبت کے، یہ کوئی محبت کے عمل ہے، یہ تو منافقت کے عمل ہوتے ہیں۔ جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور مجھ میں اور آپ میں محبت پیدا ہوتی ہے، وہ تو ایک ہی عمل ہے، فَاتَّبِعُونِی، کہ نبی رسول کی اتباع کرنا۔ یہ چھوڑ کر ہم نے کیا خریدا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے میرا غیظ و غضب خریدا ہے، اور ہم نے نبی رسول کی اتباع چھوڑ کر کیا خریدا ہے؟ منافقت خریدی، اس کے علاوہ کچھ نہیں خریدا۔ اور چلو اتنا پتہ ہوتا کہ یہ منافقت ہے اور پھر منافقت چھوڑ دیتے۔ ہم نے تو اپنی منافقت کو بہت بڑی نیکی بنایا ہوا ہے، اور نیکی کون چھوڑا کرتا؟ نیکی تو کوئی نہیں چھوڑتا۔ نیکی اس نے اس لیے اختیار کی ہوتی ہے، نیکی چھوڑ دوں گا جہنم میں چلا جاؤں گا، نیکی چھوڑ دوں گا تو دنیا میری خراب ہو جائے گی، آخرت میری خراب ہو جائے گی، امی ابا میرے سارے جو ہیں نیکی چاہتے ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے۔ نیکی کون چھوڑتا؟ یہ ہے ہماری اور آپ کی نیکی۔ یہ بھی کوئی نیکی ہے؟ نیک تو اللہ ہے، نیک تو اللہ کا بندہ ہے، اور نیک بنانے والا دین ہے، اور دین ایک ہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو دیتا ہے، اللہ کا بندہ اس کی تعلیم فرماتا ہے، اور دین تو ایک ہی ہے۔ پہلوں کا بھی دین وہی ہے اور آج والوں کا بھی دین وہی ہے۔ پہلے والوں کو بھی اللہ پروردگار نے اپنی ہدایت میں اپنا علم بخشا تھا، اور آج والوں کو بھی اللہ پروردگار نے اپنی ہدایت میں اپنا علم بخشا۔ علم ہو جاتا ہے۔ بیوی کے پاس شوہر نہ ہو، اولاد کیسے ہو گئی ہے؟ مجھ میں اور آپ میں اللہ نبی رسول کے حکم کی تابع داری نہ ہو، محبت کیسے ہو گئی ہے؟ پتہ کچھ تو پتہ ہونا چاہیے نا، محبت کیسے ہو گئی ہے؟ یہ اپنے آپ ہی جو محبت ہو گئی ہے، یہ تو جنت کو جنت سے ہوئی ہے، جہنم کو جہنم سے ہوئی ہے، آگ کو اپنی آگ سے ہوئی ہے، پانی کو اپنے پانی ہونے سے ہوئی ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ کب ہوئی ہے؟ تخلیق میں جو اللہ نے رکھ دیا ہے، ہر تخلیق اس سے محبت کرتی ہے۔ سانپ کو دیکھ لو، بچھو کو دیکھ لو، کاٹ اور کاٹ، کاٹ اور کاٹ، اس کے علاوہ کیا؟ آگ، جلانا اور جلانا، جلانا اور جلانا۔ جو جسم میں اللہ نے رکھ دیا ہے وہ اس سے محبت کرتا ہے، اسے وہ برا تھوڑی لگتا ہے، وہ تو اس کی زندگی کا مشن ہے۔ اور جو اللہ چاہتا ہے وہ محبت ہے کہ جب اللہ نے چاہا میں محبت کیا جاؤں تو مخلوق کو تخلیق فرمایا۔ چھپا خزانہ تھا، پھر اللہ نے اسے ظاہر کر دیا، وہ محبت ہے۔ محبت کیسی ہوتی ہے کسی نے پتہ کیا ہے؟ محبت کے عمل کرنے سے بھی کبھی محبت ہوتی ہے۔ لاکھ محبت کے عمل عورت کرتی ہے، بیوی کرتی ہے اور شوہر کرتا ہے، گلہ لاکھ وہ کھینچتا ہے، گلہ کھچڑنا بھی کبھی اولاد ہوئی ہے۔ یہاں نقطہ ہے، اللہ کے پاس حکم ہے، نقطے میں تخلیق ہے، اللہ کے حکم میں تخلیق ہے۔ پھر تخلیق اپنی تخلیق سے محبت کرتی ہے۔ اللہ سے محبت کب کرتی؟ اللہ سے تو محبت تب ہوتی ہے جب کوئی فَاتَّبِعُونِی،
نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم میں اللہ کا حکم بجا لاتا ہے، یحببکم اللہ، پھر اللہ اسے محبت کرتا ہے اور یہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اب محبت ہوئی ہے، الذین آمنوا اشد حبا للہ، اسے ایمان والے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی محبت میں شدید ترین محبت عطا کی ہے۔ اللہ نے اس سے کی ہے اور اس نے اللہ سے کی ہے۔ اس نے جب محبت کی تو اپنی محبت میں محبت کی، یہ مخلوقی محبت ہے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے محبت کی تو یہ خالق و مالک اللہ پروردگار کی محبت ہے۔ کیسا یہ رابطہ اللہ نے لگایا اپنے بندوں کے ساتھ، یہ محبت کے عمل کرتا ہے اور دعویٰ محبت کا کرتا ہے، یہ ہے لعنت۔ اور دوسرا ہے جو محبت نہیں کرتا اس لیے کہ اس کے پاس محبت نہیں ہے۔ محبت ہوتی ہے حکم کی تعلیم سنت کو اپنا لینے سے۔ اس نے لمبی لمبی داڑھیاں رکھی ہیں، لیکن داڑھیوں کی جو حقیقت محبت باطن میں ہے جو نظر نہیں آتی، وہ اس میں بھی نظر کہیں نہیں آتی۔ مزہ تو تب تھا جب اس کے عملوں میں بھی وہ محبت نظر آتی جو اس کے سینوں کے اندر موجود ہے۔ ایک کو کہا گیا ہے حامل القرآن، ایک کو کہا گیا حافظ القرآن۔ جب کسی کے حفظ کا امتحان لینا ہوتا ہے تو اسے قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے، کیونکہ اس کے سینے میں جو حفظ قرآن مجید ہوتا ہے وہ کہیں نظر نہیں آتا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ حفظ ہے کہ نہیں ہے۔ پھر اسے کہا جاتا ہے کہ فلانی سورت پڑھ بھائی، قرآن مجید پڑھ کے سنا۔ وہ تلاوت کرتا ہے، جو باطن میں حفظ ہوتا ہے وہ اس کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے، اور اگر وہ دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو قرآن مجید حفظ ہوتا نہیں، اس سے پڑھا نہیں جاتا۔ کیسے پڑھے گا؟ یہ ہے حافظ القرآن کی مثال۔ ایک ہوتا ہے حامل القرآن، قرآن مجید کو اٹھانے والا۔ قرآن مجید میں حکم وہی ہے اور حکم کی تعلیم علم الہی ہے۔ یہ حامل القرآن جو ہوتا ہے، جو بھی عمل کرتا ہے وہ محبت کا عمل ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس میں عمل ہی کوئی نہیں ہوتا۔ محبت کا عمل ہوتا ہے کہ اس کے باطن میں کیا ہے، چھپی دولت، چھپا خزانہ جو کہ محبت ہے وہ ہوتی ہے، اور جب وہ عمل کرتا ہے تو عمل میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے، اللہ کے نبی کی اتباع میں ہر اس سے محبت کرتا ہے جس سے اللہ کے نبی نے محبت کی ہوتی ہے۔ لو جی بات آ گئی، ہم بعض سے محبت کرتے ہیں اور بعض سے نفرت کرتے ہیں، اور پتہ بتاتے کہ البغض للہ والحب للہ، کہ اللہ کے لیے محبت کرو، اللہ کے لیے بغض لڑائی کرو۔ بھائی اللہ کے لیے کرو، یہ تم کرو گے یا تمہیں تعلیم دی جائے گی؟ اگر تم خود جا کے جہاد کرنا شروع کر دو تو یہ جہاد نہیں ہوگا، اور جب اللہ نبی رسول کا حکم ہوگا کہ جاؤ جہاد کرو، اور تب جہاد مانا جائے گا۔ ہم نے حدیث تو اللہ کے نبی کی پڑھی ہے، لیکن بغض اور محبت ہم نے اپنی خواہش کی ہے۔ جیسے ہم نے چاہا ویسے محبت کر لی، اور جیسے ہم نے چاہا دشمنی کر لی، اور تیری مات ماری گئی ہے۔ اللہ کے نبی کی تعلیم قیامت تک، سنت قیامت تک ہے۔ مشرکوں سے بھی اللہ نے محبت کی ہے، منافقوں سے بھی محبت کی ہے، کافروں سے بھی محبت کی ہے۔ اللہ پاک کے نبی نے ہر ایک سے جیسے محبت کی ہے، تعلیم سنت میں ویسے ہم نے کرنی ہے محبت، ویسے محبت کرنی ہے۔ آخری لمحے تک اس کی تعلیم کلمہ پڑھنے میں کرنی ہے، منافقت گوانے میں کرنی ہے، کفر شرک مٹانے میں کرنی ہے۔ اس سے مایوس نہیں ہونا، اس سے مایوس ہم ہو جائیں گے، اور در حقیقت ہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں گے کہ اللہ نے اب اس کو ہدایت ہی نہیں دینی، اور علم اسے ہو گیا ہے کہ اب اس کے نصیب میں ہدایت ہی کوئی نہیں۔ اس طرح ساری باتیں ہیں۔ جب تک کسی کو اللہ کا بندہ اس کی صحبت نہیں مل جاتی، نسبت نہیں مل جاتی، اس کی شرافت امانت کا درس نہیں مل جاتا۔ کوئی مفتی ہو گیا ہے، کوئی قاضی ہو گیا ہے، کوئی قاضی فائز ہو گیا ہے، سب قاضیوں کا بڑا ہو گیا ہے، یہ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ میں اور آپ ہو گئے ہیں، غرور کے اندر ہو گئے ہیں، تکبر کے اندر ہو گئے ہیں۔
اپنی سوچ کے اندر ہو گئے ہیں، خواہش کے اندر ہو گئے، جہالت کے اندر ہو گئے ہیں، یہ ہم ہوئے ہیں۔ اللہ جب بھی ہے علم میں ہے، اللہ جب بھی ہے تعلیم میں ہے، اللہ جب بھی ہے اپنے حکم میں ہے، اللہ جب بھی ہے اپنی مخلوق میں محبت میں ہے۔ اللہ کا ہونا اور ہے اور اللہ کا کرنا اور ہے۔ ہم اپنے تئیں ہو گئے ہیں بھائی، اب ہم اپنے تئیں جو ہو گئے ہیں اس کا جواب بھی تو ہم نے ہی اب دینا ہے۔ بیوی کو اولاد ہوگی، یہ کون جواب دے گا؟ بیوی جواب دے گی نا۔ شوہر اپنی بیوی کو چھوڑ کر کسی اور کا ہو گیا، کون جواب دے گا؟ شوہر دے گا نا۔ اللہ کا بندہ ہونے کے بجائے غیر کا بندہ ہو گیا، کون جواب دے گا؟ بندہ ہی دے گا نا۔ اور جس کے پاس جواب ہے اس کے پاس ایک ہی جواب ہے، فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ۔ وہ اللہ کا ہو گیا، اللہ کے نبی کا ہو گیا، اللہ اور اللہ کا نبی اس کا ہو گیا۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ تو تب ہی ہوتا ہے جو اللہ نبی رسول کے لیے محبت کرے، یعنی جس طرح اللہ نبی نے محبت کی اس طرح وہ محبت کرے۔ یہ تو محبت ان کی ہوئی نا، جیسے تجھے سمجھ میں آ گئی ہے ویسے تو محبت کرتا، تیری اپنی محبت ہی ہے، اور کہتا اللہ نبی رسول کے لیے میں محبت کرتا ہوں۔ اگر ان کے لیے محبت کرتا، نہ محبت کے عمل ہوتے، نہ محبت کے عمل ہوتے، نہ محبت کی نفی ہوتی۔ ایک طرف تو محبت کی نفی کر رہا ہے کہ تجھ میں اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہی نہیں ہے، اور دوسری طرف محبت کے عملوں کا اثبات اتنا کرتا ہے کہ تیرے دعوے کوئی سن ہی نہیں سکتا، اتنے زیادہ لمبے لمبے بڑے بڑے ہوتے۔ اور اگر اب بھی تیری مت نہیں ماری تو کیا تیری مت جو ہے اس کو 4 چاند لگ گئے؟ کدھر رہتا ہے؟ کس پنڈ اور شہر میں رہتا ہے؟ کیا تیرا یہ قیام، کیا یہ تیرا طعام یہ اللہ نے بنایا تھا؟ ٹھکانہ بسیرا تیرا اللہ نے یہ کیا تھا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن تیری سمجھیں بڑی اونچی ہو گئی ہیں۔ جب تو اپنی سمجھوں کو اونچا جانتا ہے تو شیطان نے، فرعون نے بھی تو یہی کیا تھا نا، انا ربکم الاعلی۔ ایک طرف اس نے یہ کہا تھا اور دوسری طرف پہلے نے یہ کہا تھا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ لو جی، یہ بہتری کدھر سے آ گئی؟ اللہ کے بندے ہی ہیں سارا کوئی، کہ جن سے اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ دے۔ جس اللہ کے بندے نے اللہ نبی رسول کی باتیں سنی ہیں نا، یہ مرتا مر جاتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے باطن سے کوئی اللہ کی باتیں نکال دے، اللہ کے نبی کی باتیں نکال دے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈالنے والے اللہ نبی نے اس کے باطن میں یہ باتیں ڈالی ہوتی ہیں۔ فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام، تو میری آواز دے، تو میری صدا اللہ اکبر بلند کر، تیری آواز کو میں پہنچا دوں گا۔ اللہ نے پہنچایا ہی، ہمیں کیا پتا تھا؟ ہم ادھر کدھر تھے؟ ہم اس وقت دنیا میں موجود نہیں تھے، لیکن اللہ کے بندے نے جو آواز پہنچائی۔ دیکھو جب ہم ہو گئے آواز پہلے موجود تھی، جب ہم ہو گئے ماں باپ پہلے موجود تھے، جب ہم مسلمان مومن ہو گئے نبی رسول پہلے موجود تھے، اور جب ہم مخلوق ہو گئے سارا کچھ ہو گیا اللہ پہلے موجود تھا۔ جیسے ہم ہوئے وہ آواز ہمارے دلوں میں پہنچ گئی، ہمیں یہ شوق پیدا ہو گیا، محبت پیدا ہو گئی کہ ہم بھی اللہ نبی رسول کے پاس جائیں اور ہم بھی حج کریں، ہم بھی عمرہ کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اپنے عملوں کو دیکھتے تو ہم اس قابل ہی نہیں تھے، ہم اس قابل ہی نہیں تھے۔ نہ ہمیں محبت تھی اس عمل کی، نہ ہمیں اخلاص تھا اس محبت کا، یعنی روزے حج وغیرہ کا، کچھ بھی نہیں تھا۔ بس اس نے آواز ڈال دی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس نے آواز ڈال دی، تھا ہمیں کچھ بھی نہیں، لیکن وہ آواز ایک تھی، اس کے پیچھے پیچھے جا کے ہم حج کر کے آ گئے۔ اب بھی ہمارے پاس کیا کچھ نہیں، لیکن وہ اپنا بنا لے تو اس نے بنایا ہے نا، یہ سارا کچھ اس نے کیا ہے، اس نے ہمیں اپنا بنا لیا ہے، اور ہم اب اس کے ہو گئے ہیں۔ بس ہمیں ایک ہی چیز ہے، لا الہ الا اللہ، کہ ہم کہتے ہیں ہم تو اس کے ہیں بھائی۔ یہی ہے نا کہ حلال جتنا کر سکو اتنا کرتے رہو، اور حرام ہے وہ کرنے والی چیز نہیں ہے، وہ گندگی ہے، غلاظت ہے، وہ نہ کرو۔
جو کرنے والی چیز ہے کیا فرمایا؟ وہ جتنا کر سکتے اتنا کرو. اتنی آسانیاں. مجھے تو یہ لگا کہ یہ سارا کچھ اللہ پاک نے میرے لیے سیٹ اپ کیا ہے جو میں کر سکتا ہوں. اور پھر پڑھا آیت مبارکہ کو، فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ میں تمہاری تکلیف سے بڑھ کر تمہیں تکلیف ہی نہیں دیتا. اور میرے دل میں خیال آیا تکلیف سے مراد کیا ہے؟ جو اللہ تکلیف اتنی کہ دیتا ہے جتنی میں برداشت کر سکتا ہوں. یہ تکلیف تو ہو گئی نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کی تعلیم فرماتا ہے کہ روٹی جتنی کھانی ہے اتنی میں تمہیں کھلاتا ہوں، اس سے بڑھ کر روٹی کھا لیتے ہو تو پوری رات تمہیں نیند نہیں آتی، تکلیف میں پڑ جاتے ہو. لو جی، یہ تو جنت ہو گئی نا. یہ تو جنت ہو گئی نا. جتنا پانی پینے کی ضرورت اتنا پانی پلاتا ہے، مزہ آ جاتا ہے. پیاس جب بجھتی ہے نا تب دیکھنا روزے میں کیسا سکون ملتا ہے. بھوک میں جب بھوک جاتی ہے کھانا کھاتے ہیں کتنا مزہ آتا ہے. نیند نہ آتی ہو گولیاں کھائی جاتی ہیں، اور جب نیند آ کے بندہ اٹھتا ہے دیکھو کتنا مزہ آتا ہے. اور میں آج آپ کو ایک اور عرض کروں، جب ہمارا دنیا سے وقت ختم ہو جائے گا نا تب اللہ ہمیں جب تھکے ماندوں کو نیند دے گا نا، جو کہ موت ہوگی، دیکھو مزہ آ جائے گا. اوے نیند میں اتنا مزہ آئے گا، جب اٹھیں گے تو اللہ پروردگار کے حضور قیامت قائم ہو چکی ہوگی، جن پر قیامت گرنی ہے، اور ہمیں اللہ پروردگار جنت میں جب اپنے بندوں کے ساتھ اٹھائے گا، وہ تو مزے کی بات ہی بہت بڑی ہے. نیند نہیں آتی تو کتنی گولیاں کھاتے ہیں. تھکاوٹ ہوتی ہے، نیند نہیں آ رہی ہوتی، کتنا کہتے ہیں جی پریس کرو جی، دباؤ جی، یہ کرو جی، وہ کرو. پھر جب نیند آتی ہے مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ بھوک میں جب کھانا کھاتے مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ پیاس میں جب پانی پیتے مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو اللہ کے بندے کو مرنے میں بتاؤ مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ پتہ نہیں ابھی ہمیں. یہ تو روز مزے دیکھ دیکھ کے ہمیں پتہ ہو گیا نا بڑا مزہ آتا ہے. قسم خدا کی سچی بات ہے. جب یہ تھکے ماندے اس دنیا سے جائیں گے تو اس وقت اللہ پتہ کیا کہے گا؟ پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا. تو یہ موت میں بھی تو سلایا ہی گیا ہے. یہ ظاہری ہے، جب دنیا سے ہم جاتے ہیں سلایا جاتا ہے. قبر میں قیامت آنے سے پہلے تک جو کہا جاتا ہے کہ پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا، کہ دلہن کو بھی تو بڑی پیاری نیند آتی ہے کہ اسے اس کا جوبن ہار جو ہے وہ مل چکا ہوتا ہے. مرد کو بھی تو بڑی اچھی نیند آتی ہے کہ اسے اس کی رانی مل چکی ہوتی ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ رانی کھیت کے ٹیکے ہیں جو مرغیوں کو لگائے گئے ہیں کہ مر نہ جائیں کہیں. پھر آگے مرغی ہوگی، مرغا ہوگا، یہ بہاریں ہوں گی. تو بھائی یہ سارا کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیدوں میں ہی تو سارا کچھ دیا ہے مومن بندے کو. اور پھر یہ سارا کچھ ہونے کے بعد 14ویں رات کے چاند کو جس طرح بندہ دیکھتا ہے اس طرح اپنے محبوب کو دیکھے گا. یہ دنیا کے محبوبوں کی بات ہے، وہاں تو حقیقی محبوب اللہ کی بات ہے. آئیے اس بات کو جانیں، دھوکے میں نہ پڑیں. وہ دھوکے کے اندر ہوتا ہے جو دھوکے کے عمل کرتا ہے. پہلا دھوکے کا عمل یہ ہے کہ جس سے محبت حاصل ہوتی ہے وہ عمل نہ کیا جائے. جس سے محبت حاصل ہوتی ہے وہ عمل نہ کیا جائے. وہ ایک ہی عمل قیامت تک ہے، فَاتَّبِعُونِی، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے کہ محبت پیدا ہو جائے. اور اگر کوئی فَاتَّبِعُونِی میں کرتا ہے تو محبت پیدا ہوتی ہے، فَاتَّبِعُونِی کے خلاف کرتا ہے تو جو محبت پیدا ہوئی ہے اس سے بیماریاں لگ جاتی ہیں، لا علاج وہ محبت ہو جاتی ہے. اور ایک دن آتا ہے یہ لا علاج مریض جو ہے دنیا سے سدھارا چلا جاتا فارغ ہوئے. کیا آیا؟ کچھ بھی نہیں آیا جو آگے چلا گیا ہے. یہ تو اور بڑی پشیمانی، خسارہ اور ندامت ہے. ایک چیز تھی نہیں، بات ختم ہو گئی. اولاد تھی نہیں، بات ختم ہو گئی. اور ایک اولاد ہو گئی اور پھر جوان چلی گئی. یہ تو نہ بھولنے والی بات ہے. قیامت تک بھی زندگی ہوگی، وہ اپنی اولاد کو نہیں بھول سکتا ہے یا نہیں؟ ایک ہی تو بات ہے جس سے محبت ہوتی ہے، اور ایک ہی تو بات ہے جس سے محبت ہوتی نہیں، اور ہوتی محبت جو ہے جو موجود ہوتی وہ بھی چلی جاتی.
چلی جاتی ہے کہ نہیں چلی جاتی ہے؟ پہلے جان آئی، زندگی ہو گئی، تو جان چلی جاتی ہے کہ نہیں چلی ہے؟ دنیا کی ہر چیز قیمتی ہو یا کم قیمتی ہو، آخر چلی جاتی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو چیز ہمیں دینے کے لیے دی ہے، لینے کے لیے نہیں دی، وہ کدھر جاتی؟ وہ جاتی نہیں، وہ محبت ہے۔ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ بھی کہیں نہیں جاتا، پھر ہم میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، وہ بھی کہیں نہیں جاتی۔ اگر روح وقتی طور پر قبض ہو گئی ہے تو وہ کہیں چلی گئی ہے، ختم تھوڑی ہو گئی ہے، دوبارہ وہ آ جاتی ہے۔ جیسے رات کو سوتے ہیں تو روح ہماری جو ہے وہ عرش معلیٰ پہ چلی جاتی ہے، اور جب صبح ہوتی ہے عرش معلیٰ سے واپس ہم میں آ جاتی ہے۔ سمجھانے کے لیے بتا رہا، ہم دوبارہ زندہ ہو جاتے۔ ابدی زندگی کے اندر یہ ظاہری زندگی کو ختم کیا گیا ہے، ابدی زندگی کی عطا ہو گئی ہے۔ ابدی زندگی میں روح پہلے ہے، جیسے دنیا کی عارضی زندگی میں روح پہلے ہے، پھر وہ وجود میں آتی ہے، وجود زندہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ پہلے جو روح ہے ابدی زندگی کی، وہ تو وہاں موجود ہوتی ہے۔ میں جب وہاں پہنچتا ہوں تو وہ ابدی جو چیز پہلے موجود ہے وہ مجھ میں آ جاتی ہے، اس کے بعد کبھی موت ہی نہیں آتی۔ یہ تو اللہ نے وصال کا پل بنایا ہوا ہے، ملاقات کا پل بنایا ہوا ہے کہ ہم ادھر آ گئے ہیں، اب پل کی ضرورت ہے وہاں پہنچنے کے لیے۔ ابدی روح اللہ نے پہلے ہمیں دے دی ہے، اب جب ہم وہاں پہنچتے ہیں تو پہلے روح مجھ میں آئی ہوتی ہے، میں روح میں واپس چلا جاتا، وہاں کوئی اور چیز ہے، روح مجھ میں آ جاتی ہے۔ کیوں؟ پہلے روح میرے وجود میں آتی ہے، روح بڑی ہوتی ہے، میرا وجود چھوٹا ہوتا ہے۔ اب میں بڑا ہوں، میری روح جو ہے وہ چھوٹی ہے۔ میں بڑا ہوں سے مراد اللہ پاک نے اپنے علم کی عطا میں مجھے اپنے علم سے واصل کر دیا۔ میں اللہ کا بندہ ہو گیا، آپ اللہ کے بندے ہو گئے۔ آپ کے پاس اب علم ہے، علم روح ایک کیا ہزاروں تخلیق ہو سکتی۔ اب آپ بڑے ہیں، اللہ بڑے کے ساتھ آپ کی نسبت تعلق علم کے اندر ہے، اور روح آپ کی چھوٹی ہے۔ پہلے وہ آپ کی طرف آئی تھی، اللہ نے اسے بھیجا تھا، اب آپ اس کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کا وجود اس کو برداشت کرنے کے قابل تھا، چھوٹا سا پیدا کر کے اللہ پاک نے اسے بڑا کیا تھا۔ اب آپ جو اس کے پاس جا رہے ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ اسے اپنے میں داخل کرنے کے قابل۔ آئیے اس بات کو جانیں، محبت کو کبھی نہ چھوڑیں۔ محبت کو قائم دائم رکھنا ایک بات سے ہے، فاتبعونی، اس کو نہ چھوڑنا۔ اگر نہیں ہے تو اللہ کے بندے کے پاس جا کر حکم وحی کی تعلیم حاصل کرو، اور جب اتباع آ جائے، اب یہ محبت آ گئی آپ کے ہاتھ میں، اب محبت کو کبھی ادھر ادھر نہ جانے دینا، ورنہ محبت کے عمل تو کر لو گے اللہ کے بندے کو دیکھ کر کہ اللہ کا بندہ اپنے سائیں کے ہاتھ چومتا ہے، اپنے ماں باپ کے قدم چومتا ہے، اور یہ تو عمل کرنے کے قابل ہو جاؤ گے، اس کا حکم ماننے کے قابل جب تک نہ ہوئے، یہ محبت کے عمل منافقت میں شمار ہوں گے۔ اس لیے اللہ کے بندے کو کچھ نہیں چاہیے، لے توں چابی حکم اللہ دی، کھول دے تالا بند برسوں والا، اور جس سے کام بنتا وہ یہی کام ہے۔ تھاپیاں دین نال اگر تانوں، شاباشی دین نال اگر تانوں سانوں ہمارا کام بنتا تو اللہ تعالیٰ ایسی شاباشی دے دوں کہ ہمیں جنتی بنا دیتے۔ یہ ہے فاتبعونی کی بات، یہ تو نبی رسول کی اتباع میں ہمارا بھلا ہوتا ہے کہ ہم ہر تکلیف سے ہر عذاب سے بچ کر جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔